اللهم صل محمد وعلي محمد اللهم صل ایک دفعہ مل کر اور درود پڑھ دیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. سورہ یوسف کی 108ویں آیت 108 اس کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے. اور اس آیت کے الفاظ یہ ہیں قل ھذہ سبیلی، حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، رسول خدا کا راستہ، پروردگار عالم خدا سبحان کا راستہ یہی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں خدا کی طرف تم سب کو دعوت دے رہا ہوں، پکار کر خدا کی طرف سب کو لے جا رہا ہوں. کس طرح سے لے جا رہا ہوں؟ کیا یہ انسانی حساب و کتاب کے مطابق ہے، بشری حساب و کتاب کے مطابق ہے، ذاتی اجتہاد ہے، ذاتی سوچ ہے؟ یہ جو دعوت دے رہے ہیں رسالت مآب خدا کے راستے کی جانب تمام لوگوں کو، اور خدا حکم دے رہا ہے کہ حبیب تم ان سے کہہ دو کہ تم ہو جو خدا کے راستے کی طرف تمام لوگوں کو بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو. تو اس دعوت کی کیفیت کیا ہے، اس دعوت کی بنیاد کیا ہے، یہ جو پکار ہے یہ کس بات کی بنیاد پر ہے؟ آپ کبھی کسی کو پکارتے ہیں ادھر آ جائیے، اپنی انسانی سوچ کی بنیاد پر، اپنے حساب کتاب کی بنیاد پر، اپنی کیلکولیشنز کی بنیاد پر، اپنے اندازوں کی بنیاد پر. کبھی یہ اندازہ آپ نے اخبارات پڑھ کے لگایا ہوتا ہے، کبھی ریڈیو ٹی وی کی خبریں سن کر، کبھی لوگوں سے مشورہ کر کر. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. حبیب ان سے کہیے کہ آپ ان کو خدا کے راستے کی طرف پکار کر لا رہے ہیں، خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں. کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں؟ علی بصیرۃ، ایک خاص بصیرت کی بنیاد پر. بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ بصیرت کا مطلب ہے، آسان الفاظ میں بتاؤں، کھوٹے اور کھرے کی پہچان. کھوٹے اور کھرے کی پہچان آپ دنیا میں روز شب کرتے ہیں. کھوٹے اور کھرے، اچھے اور برے کی پہچان آپ اپنی زندگی میں مسلسل انجام دیتے آئے ہیں کہ یہ اناج کا دانہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. یہ تیل اچھا ہے، کھانے کے لائق ہے، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے. یہ غذا خوش ذائقہ اور تر و تازہ ہے، یہ غذا خوش ذائقہ اور تر و تازہ نہیں ہے. یہ پھول مرجھا چکا ہے، یہ پھول شاداب اور تر و تازہ ہے. ایک دفعہ اس مرحلے پر آپ کی بصیرت کام کرتی ہے. یہ نوجوان بچوں کے لیے میں مثال پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ یہ کہ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس انداز سے کام کیا جائے کہ آخرت اور قبر اور برزخ کے تمام راستوں کو آپ کے لیے روشن کر دے. یعنی پروردگار عالم نے کس طرح سے آپ کو حکم دیا. ورنہ آپ دیکھیے کہ جناب امیر المومنین کو لوگوں نے کئی دفعہ مورد الزام ٹھہرایا اور کئی دفعہ جناب امیر پر اعتراض کیا کہ یا علی آپ جس طرح سے اپنی خلافت کے ایام میں حکومت چلا رہے ہیں نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، آپ کی حکومت کے پائے اور بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد جناب امیر المومنین نے جو جواب دیا اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ وہ یہ کہ جناب میرے الفاظ ہیں کہ میں دنیاوی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا. میں اس طرح سے 5 برس جو گزرے ہیں ایک ایسے نقوش، ایک ایسی سیرت، ایک ایسا کردار چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے لیے روشن راہ بن کر قیامت تک ہدایت کرتی رہے.
میرے الفاظ میں ہے، جناب امیر نے اس طرح سے نہیں فرمایا. لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب امیر کو نعوذ باللہ بصیرت حاصل نہیں تھی. نہیں، یہ وہ بصیرت ہے کہ جو لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راستے کو معین کر کے جائے گی کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں، جس کے بعد برزخ میں قدم رکھیں، برزخ کے بعد قیامت کی وادی میں پل صراط. تو ایک بصیرت یہ ہے کہ جس کو دنیا والے صرف یہیں تک محدود کرتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے کھوٹے اور کھرے کی پہچان. اور ایک بصیرت وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کو اس طرح سے آپ سے گزروائے، زندگی اس طرح سے بسر کروائے کہ زندگی بھی خدا کے حکم کے مطابق گزرے. اور جب زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزرے گی تو خود بخود موت کے وقت جب روح بدن سے نکل رہی ہوگی، قبر کی پہلی رات، منکر نکیر کی آمد کے وقت، حساب کتاب، تطایر کتب، نامہ عمل دیا جائے گا، پل صراط، وہ تمام مراحل جو ہم فیہا خالدون کے ہیں بڑے اچھے طریقے سے آپ طے کر سکیں گے. یہ کیا بصیرت ہوئی کہ آپ نے دنیا کی 4 دن کی زندگی میں اپنے فائدے کو حاصل کر لیا، میں نے اپنے فائدے کو، لیکن جب قبر میں اترے تو کوئی پرسان حال نہ ہو. لہٰذا یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے. آسان الفاظ میں نے اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی. تو رسالت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ یوسف کی 108ویں آیت، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ، میں ایک خاص بصیرت کے مطابق تم کو پکار رہا ہوں. بصیرت، اب میں مثال، بچے خوب اچھی طرح سمجھیں اس کو، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا. بصیرت ایک دفعہ انسانی علوم کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ 15-20 سال درس پڑھا، آپ نے ڈاکٹر بن گئے. 15-20 سال درس پڑھا، آپ انجینئر بن گئے. 15-20-25 سال درس پڑھا، آپ اچھے مینیجر بن گئے، اکاؤنٹنٹ بن گئے، آپ پائلٹ بن گئے، آپ کو گاڑی بڑی اچھی چلانی آتی ہے، آپ راج مستری مزدور بن گئے، بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں. یہ سب کا سب دائرہ بشریت میں ہے. لیکن رسول خدا جو فرما رہا علی بصیرتن، ایک خاص بصیرت ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے جو بصیرت ہمیں عطا ہوئی ہے. وہ بصیرت انسانی علوم کے نتیجے میں نہیں ہے کہ رسول خدا کے نعوذ باللہ علیہ باللہ اساتید بڑے اچھے تھے، رسول خدا نے بڑا اچھا سبق یاد کیا. علی بصیرتن. اب کون کون شامل ہے رسول خدا کے ساتھ اس بصیرت میں؟ انا، سب سے پہلے تو میں خود ہوں بصیرت کے ایک مرحلے پر، کہ جو آسمانی پیغامات کے ذریعے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ بصیرت جو رسول خدا کو عطا ہوئی وہ صرف رسول خدا تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اگر کوئی اس مرحلے پر آ جائے کہ بالکل ہو بہو اپنے قدم وہیں رکھے کہ جہاں رسول خدا کے قدم مبارک ہیں، تو یہ بھی رسول خدا کے صدقے میں، رسول خدا کی برکت سے، یہ بھی اسی بصیرت کے مرحلے پر ہے. تو اس کا مطلب ہے اب گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بس مختصر تمہید پیش کر بات کو آگے بڑھانا ہے. لہٰذا علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، وسبحان اللہ، اور پروردگار عالم کی ذات پاک و منزہ ہے ہر بشری خصوصیت سے، مخلوق کی ہر خصوصیت سے پروردگار عالم کی ذات بالاتر ہے. مخلوق کی کوئی بھی خصوصیت خالق میں نہیں آ سکتی. خدائے متعال، خدائے سبحان کی ذات میں کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جو اس کی مخلوق میں ہے. سبحان اللہ کا آسان ترجمہ اور آسان مطلب یہ ہے. وما انا من المشرکین، اور دیکھو میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. کیا مطلب مشرکین میں سے نہیں ہوں؟ میں جو میرے مورد نظر مطلب اور مضمون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کی تشریح کروں. وما انا من المشرکین، یعنی اس بصیرت میں میرے کوئی اور شامل نہیں ہے. یعنی یہ بصیرت میں نے سوائے خدا کے کہیں اور سے نہیں لی ہے. اس بات کو سمجھیے گا. اب رسول خدا کی بات تو سمجھ میں آ گئی، رسول خدا کی حد تک رسول ہیں، لہٰذا اگر رسول ہیں تو بصیرت عطا ہو گئی. یہ جو من اتبعنی، جو رسول خدا کی اتباع کر رہا ہے، ایک انسان، 2، 10، 100، 50، 1000، مجھے نہیں پتا، جو اتباع کرے رسول خدا کی وہ بھی اسی بصیرت میں شامل ہے. تو جس طرح سے رسول خدا کے علم میں سوائے ذات خدا کے کوئی اور شامل نہیں ہے، اسی طرح سے جو رسول خدا کی اتباع کر رہی ہے ذات، جو شخص، جو انسان رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلے مکمل طریقے سے، جس کی اتباع کی رسول خدا گواہی دیں، اس کی ذات میں بھی آپ یہی پائیں گے کہ سوائے خدا کے اس کا علم کہیں اور سے نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ خدا کے فرمان کے مطابق عالم غیب سے علم کو لے کر چلے گا. اور یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ یہ سلسلہ چلے گا وہاں تک کہ جو سچے مرحلے پر محبت اہل بیت کے مرحلے سے نکل کر
محبت اہل بیت کے مرحلے سے باہر نکلنے کا مطلب چھوڑ دینا نہیں ہے، ترقی کرنا ہے. آپ 5ویں کلاس سے باہر نکل آتے ہیں، 6ٹھی کلاس میں جاتے ہیں، لیکن آپ ٹھکراتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا 5ویں کلاس کی بدولت ہی 6ٹھے میں آئے، 6ٹھی جماعت کی بدولت ہی 7ویں میں آئے. تو جو محبت کے میدان سے مرحلے سے نکل کر شیعہ خالص کے مرحلے تک پہنچے گا، اور وہ ایسا شیعہ خالص ہو کہ پنجتن اس کی تشیع پر مہر تصدیق ثبت کریں، اور اس کے بعد اس کے عقائد سے راضی ہوں، اس کے عمل سے اخلاق سے راضی ہوں، تو برکت رسول خدا کے توسط سے اور ان ہستیوں کے توسط سے کہ جو اپنے قدم رسول خدا کے قدموں کے ساتھ ملا کر چل رہے تھے من اتبعنی کی دلیل کے مطابق، تو اس کے وجود میں ہی ویسی ہی بصیرت آئے گی کہ جیسی رسول خدا کے وجود میں تھی. مولانا یہ تو آپ نے رسالت کو پھیلا دیا. میں نے رسالت کو نہیں پھیلایا ہے، رسالت کی برکتوں کو پھیلایا ہے. رسالت ختم ہے وجود مبارک رسول اللہ میں. بھائی آپ ابھی میں نام لوں گا حضرت ختم مرتبت کا، آپ سب درود بھیجیں گے. تو جو آپ درود بھیج رہے ہیں اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ رسول خدا کی برکتیں. تو کیا آپ نعوذ باللہ رسالت آپ تک پہنچ گئی؟ برکت رسالت آپ تک پہنچی. رسول خدا، رسالت تو ہے رسول خدا سے مخصوص، رسول خدا کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. بس سبحان اللہ. اور مرحلہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم کے بارے میں فرمایا قرآن نے سبحان اللہ. میں سبحان اللہ کا معنی آپ کے سامنے پیش کر چکا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. 108ویں آیت سورہ یوسف کی. ایک تو بات آپ اس آیت کے کو کسی حد تک آپ نے سمجھ لیا اس کے ترجمے کو. اب دوسری بات یہ کہ جو روایت ہے ہمارے پاس کہ امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ عرفے کے دن ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، گدائی کر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ آج کے دن جو بطون امہات میں، بطن مادر میں بچے موجود ہیں، خدا ان کے اوپر بھی اپنے رزق کی بارش نازل فرماتا ہے. تم آج کے دن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. اور روایت آپ کے سامنے چھٹے امام کی کہ جس شخص کے شامل حال مغفرت خدا نہیں ہو سکی، پھر وہ مغفرت جو شب قدر میں شامل حال نہیں ہو سکی، اب وہ کیسے ڈھونڈے اسی مغفرت کو؟ فرمایا الا ان یشہد عرفہ. اب جو یوم عرفہ کو جو پالے گا تو مغفرت خدا اس کو ملے گی. دعائیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بے تحاشا برکتیں، لیکن میں اس سے زیادہ اشارہ کرنا نہیں چاہ رہا اس وقت. اور آپ دیکھیے جا کر مفاتیح، میں نے ہمیشہ کہا مفاتیح الجنان کو دیکھیے، آپ اس میں جو اعمال ہیں ان کو انجام دیجیے. تو اب جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں وہ ہمیشہ بصیرت کے مطابق چلتے تھے، اور ان کی بصیرت آپ کو غول و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں. امیر کے اصحاب ہیں، واقع کربلا کے بعد غول و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، حکم آ چکا ہے بھائی ان کو قتل کرو، سزا دو. اب جو منہ میں آئے بولے، مرنا تو ہے، بصیرت کے مرحلے پر دیکھیں گے آپ. لہٰذا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے مولانا صاحبان امامے کے ساتھ، یا یہ کمال نہیں ہے کہ قصیدہ خان جو جی میں آئے فضائل پڑھتا جائے. حق ہیں فضائل، فضائل حق ہیں بصیرت کے ساتھ. بغیر بصیرت کے عمل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. آپ ایک نہیں 10 اصحاب ائمہ ہیں، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو بصیرت کے ساتھ، اور مزید اس کو آسان کر دوں، پوری دینی سوجھ بوجھ کے ساتھ، وہ سوجھ بوجھ، وہ سمجھ، وہ شعور جو اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان حاصل کرے. آسان الفاظ بصیرت یہ. لہٰذا جو ہم جس شہزادے کی آج مجلس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل، اب نام میں اختلاف ہے، مسلم، 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 یہ سب مورخین نے لکھا، لیکن بہرحال مشہور کیا؟ مسلم ابن عقیل. والد کون ہے؟ جناب عقیل. جناب عقیل کس کے فرزند؟ جناب ابو طالب کے. لہٰذا وہی رشتہ جو سید الشہداء اور حضرت حسن علیہ السلام کا ہے، جناب ابو طالب سے پوتے ہیں، تو جناب مسلم ابن عقیل بھی جناب ابو طالب کے پوتے. امیر المومنین کے کیا لگے؟ بھتیجے. اور جناب رقیہ کے شوہر بھی ہیں، اس لحاظ سے جناب امیر المومنین کے
داماد بھی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں، ابو الفضل عباس کے بہنوئی بھی ہیں۔ اور مسلم ابن عقیل کی والدہ کا نسب تاریخ میں موجود ہے۔ مسلم ابن عقیل کے گھر میں کس طرح سے کیا واقعات ہوئے نہج البلاغہ میں ذکر ہے، اور یہ کئی دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے ان باتوں کا کہ جناب عقیل آئے تھے، نہج البلاغہ میں موجود ہے واقعہ، جو یا گندم مانگنے کے لیے امیر المومنین نے اضافی گندم یا جو نہیں دیا، جو تمہارا حق ہے بیت المال سے وہی تمہیں ملے گا، میرے الفاظ میں واقعہ جس طرح سے منقول ہے اپنے الفاظ میں خلاصے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود گھر ایسا تھا جناب عقیل کا کہ جناب امیر المومنین سے جو محبت تھی وہ گندم اور جو کے مرہون منت نہیں تھی۔ صفین کے میدان میں جناب عقیل کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ گھر کی تربیت ایسی تھی کہ محبت علی بن ابی طالب میں ہمیشہ گرفتار رہے۔ تاریخ ولادت کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین السلام کے برابر تقریباً عمر تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابو الفضل عباس کے برابر عمر تھی۔ تو یہ بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرض کیجیے آپ سے کہا جائے کہ امیر المومنین نے فلاں جو واقعہ ہوا تھا، امیر المومنین نے فرض کیا فلاں چیز کھائی تھی، تناول فرمائی تھی، وہ عصر کا وقت تھا، کوئی کہے نہیں ظہر کا وقت تھا، تو اس کے عقائد سے تعلق نہیں، یہ واقعہ ہے، تاریخ ہے، تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال عمر 22 ہجری بعض بتا رہے ہیں، ابو الفضل عباس سے 5 برس بڑے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں تقریباً امام حسین علیہ السلام کے برابر عمر تھی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کب بھیجا مسلم کو کوفے والوں تک؟ مکے پہنچ کر بھیجا جناب مسلم کو کوفے والوں کے پاس، اور نیمہ شعبان کو مسلم داخل ہوئے مدینے میں، بعض کہتے ہیں مکے سے مدینے آئے اور پھر مدینے سے کوفے کی جانب گئے، اور 11 ذیقات کو تقریباً جناب مسلم کوفے پہنچے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی جو زیارت مزار میں نقل ہے، جو زیارت کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، تو آپ اس کو جا کر دیکھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے جو ہمارے بزرگوں نے نقل کی ہے، اس سے بھی آپ کو جناب مسلم کے مرتبے کا علم ہوگا۔ اور خود یہ امر اور یہ فعل سید الشہداء کا کہ کوفے والوں کو خط دیا، اپنے دست مبارک سے خط دیا مسلم کو اور کہا کوفے جاؤ اور وہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے کے بیعت لو اور تمام امور کا انتظام اور نظم و نسق اپنے ہاتھ میں سنبھالو۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کیوں بھیجا کوفے جناب مسلم کو؟ یہ جو گفتگو ہے مسلم کی عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، اس میں مسلم نے اشارہ کیا ہے، ایک جملہ ہے کہ تم نے کوفے والوں کو ان کی مرضی کے خلاف اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اور میں اس طرف ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن یہ خود اشارہ ہے صاحبان مطالعہ کے لیے، صاحبان تحقیق کے لیے مسلم کا یہ جملہ، اور اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے کہ جب حاکم شام دنیا سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد حاکم شام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں کہ کون ان کے بعد تخت پر بیٹھے گا۔ تو سید الشہداء نے جو بھیجا مسلم کو، تو یہ تو جناب مسلم کو بھیجا اس لیے کہ وہاں پر نعوذ باللہ شورش اور بغاوت برپا کریں، نہیں، معاہدے کے مطابق یہ حق سید الشہداء کا تھا، جو سامنے آ رہا ہے وہ ٹکراؤ کر رہا ہے۔ سید الشہداء نے ٹکراؤ کا آغاز نہیں کیا، معاہدے کی جو خلاف ورزی کرے اس نے ٹکراؤ کا آغاز کیا ہے، جو معاہدے کے مطابق چل رہا ہے اس نے ٹکراؤ کا آغاز نہیں کیا۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، اچھا جو تاریخ میں مقاتل میں لکھا ہے وہ یہ کہ 15 نیمہ شعبان کو آئے، وارد مدینہ ہوئے اور براہ راست گئے مسجد نبی میں، رسول خدا کے حرم میں زیارت کی، نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں سے کوفے کی جانب نکل گئے۔ یہ خود مسلم کی ایک مرحلے کو تقوی کے، زہد کے، عبادت کے بتا رہا ہے کہ مکے سے مدینے جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، تھکاوٹ کے باوجود براہ راست رسول خدا کے حرم میں جا کر زیارت کرے، یہ مسلم کی معرفت کی دلیل ہے۔ اچھا اب اس کے بعد کوئی اور دلیل چاہیے نہیں کہ مولا اپنے ہاتھ سے جب خط دیں، یا اہل الکوفہ لقد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا وثقۃ من اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں میں سے اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، ثقہ ہے، معتمد ہے، قابل اعتماد ہے، تم کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، اور دیکھو تم اس کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے کرو۔ ایک سوال اور مورخین نے بڑا اچھا یہاں پر اٹھایا ہے کہ جناب مسلم نے عقیل کو کیوں بھیجا، اور بھیجتے ابو الفضل عباس کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ مورخین نے سوال اٹھایا ہے اور جوابات اچھے دیے ہیں انہوں نے، اور ہمارے بچے بہرحال یہ سنتے ہیں اس سے پہلے کہ
کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط سوچ آ جائے، تو یہاں پر میں ذکر کروں اس سوال کا بھی اور اس جواب کا بھی، وہ یہ کہ دیکھیے امام معصوم کے اعمال اور افعال بنیادی لحاظ سے دو طرح سے ہوتے ہیں۔ کبھی امام بشریت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے، کبھی امام غیبی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے، اور دونوں کام حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ غیبی حکمت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال دوں آپ کو، سید الشہداء نے شب عاشور جب جنگ شروع، عبادت کے بعد صبح کو جنگ شروع ہوئی، تو جو خواتین کے خیمے تھے یا اپنے تمام خیموں کے پیچھے سرکنڈے جمع کر کے اس میں آگ لگا دی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، ایک سوچ ہے، یعنی اس انسان کی ذہانت اور حکمت کی جانب اشارہ ہے۔ تو امام حسین کو ذہانت اور حکمت کی کیا ضرورت؟ قطعاً امام ہونے کے ناطے ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی امام اپنی سیرت کے ایسے پہلو کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے، امام معصوم، کہ جس میں سمجھا جائے کہ دنیا میں ایک عام آدمی کے ناطے بھی، ایک عام آدمی ہونے کے ناطے بھی آپ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ کی ذہانت کی علامت ہو اور آپ کی حکمت کی علامت ہو۔ یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کہ امام نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی اور عالم غیب سے جو چیزیں وارد ہوئیں اس کے مطابق امام چلتا ہے، بلکہ امام اگر ظاہری لحاظ سے دیکھو گے تو دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، حکیم ترین انسان ہے۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھیے، اپنے ساتھ لے کر گئے سید الشہداء، اس شخص کو جو ہتھیار تیز کرے گا، اور شب عاشور جناب جون جو شہداء کربلا میں سے ہیں، وہ تمام تلواروں کو انہوں نے تیز کیا۔ نہیں، کیا ضرورت تھی؟ امام ایک اشارہ کرتے خود بخود تلواروں کی دھاریں تیز ہو جاتی، لیکن رکھا اپنے ساتھ غلام کو کہ جو یہ کام انجام دے۔ لہٰذا امام ایک بشری تقاضوں کو بھی دیکھ کر، کہ جیسا یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ دوسری مثال جناب امیر المومنین کی ہے، جب جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اپنی خلافت ظاہری کے بعد، تو آپ نے بحرین کے عامل کو، بحرین کے گورنر کو خط لکھا، والی بحرین کو، اور اس سے کہا کہ دیکھو تمام چیزیں چھوڑ کر میرے پاس فوراً آؤ کوفے، اور میں ایک نیا گورنر بحرین بھیج رہا ہوں، لیکن ڈرنا مت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ علی بن ابی طالب مجھ سے ناراض ہیں، خفا ہیں، سزا دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کوئی جرم کر لیا ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، مجھے سزا ملے گی، شاید کوئی تکلیف دہ سزا ملے، یا اگر سزا نہیں ملے گی، مجرم بھی نہیں ہوں میں، تو ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی الزام لگ گیا ہو جھوٹا اور میں اپنی صفائی پیش نہ کر سکوں، لہٰذا میں کہیں اور بھاگ جاؤں۔ تو جناب امیر المومنین نے وہاں پر چیزوں کو واضح کیا، گھبرانا نہیں، میرے پاس آؤ، نہ تم پر کوئی الزام ہے، نہ گناہ ہے، نہ تم نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، آؤ میرے پاس کوفے۔ کیوں آؤ؟ کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جب خدا کے دشمنوں کے خلاف انسان جہاد کرے تو تم جیسوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین کو کیا ضرورت؟ نہیں، اکٹھا کر رہے ہیں کن لوگوں کو؟ کہ جو پرخلوص ساتھی ہیں۔ لہٰذا یہ بشری تقاضوں کے مطابق بھی امام معصوم ان کاموں کو انجام دیتا ہے، اور ڈھیروں مثالیں، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا۔ لہٰذا جناب مسلم کو کیوں بھیجا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جناب مسلم اگر اس قول کے مطابق، جو قول لگتا ہے کہ شاید زیادہ واضح اور مضبوط اور مستحکم ہو، کہ جناب مسلم کی عمر مبارک سید الشہداء کے نزدیک تھی، تو مسلم کوفے میں رہ چکے ہیں، کوفے کے مزاج سے واقف ہیں، کوفے کے ماحول سے واقف ہیں، کوفے والوں کی ذہنیت سے واقف ہیں، کوفے کے گلی کوچوں سے واقف ہیں۔ تو مولانا مسلم کو کیا ضرورت؟ نہیں۔ تو پھر آپ یہ کہیے کہ مسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ امام حسین وہیں سے بیٹھے بیٹھے معجزے کے ذریعے کوفے جائیں، کوفے والوں سے گفتگو کریں، پھر فوراً معجزے کے ذریعے واپس مدینہ آ جائیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ امام معجزہ نہیں دکھاتا۔ امام اکثر اوقات معصومین نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ بشریت کے سانچے اور بشریت کی سطح پر گزاری ہے۔ کیا مطلب؟ تم آؤ ہمارے پاس، اس حدیث کا مطالعہ کرو، قرآن پر تدبر کرو۔ یا اپنا رسول اللہ آپ کا شاگرد ہوں چھٹے امام، یہ سب کیا آپ مطالعہ کا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو پڑھو، ایک سر پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھیے، سب کچھ آ جائے گا۔ کتنے لوگوں کے ساتھ امام نے کیا؟ 4 5 10 مشکل سے تاریخ میں لوگ ملیں گے آپ کو کہ جن کو امام نے معجزے کے ذریعے علم عطا کیا۔ تمام کے تمام جو اکثریت اصحاب ہیں، اکثریت شاگرد ہیں، ان کو تعلیم، تربیت، مشق، ممارست، تمرین، آؤ پھر سیکھو، پھر آؤ پھر سیکھو، پھر گفتگو کرو۔ لہٰذا انسانی سطح پر، بشری سطح پر رہ کر امام حسین علیہ السلام کو یہ کام انجام دینا ہے۔ ورنہ سید الشہداء اشارہ کریں، بہشتی جام آ سکتا ہے سید الشہداء کے سامنے،
سوکھے لبوں کے ساتھ مولا دنیا سے تشریف لے گئے. لہٰذا مسلم واقف ہیں کس چیز سے؟ کوفے کے حالات سے، کوفے کے مزاج سے، کوفے والوں کی ذہنیت سے. کون شخص کیسا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا بات نہیں کرنی، کون کس مقام پر ہے. ایک دوسری بات، مسلم بیٹے ہیں کس کے؟ جناب عقیل کے. واضح ہے عرب نصاب کو انصاب کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے. تو ایک تعارف کے لیے یہ بات ہو. یہیں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے بڑی عجیب و غریب، وہ یہ کہ اہل بیت کے یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں ابو الفضل عباس کا مقام تو کتنا بلند ہے. نہیں، ان کے گھروں میں، اہل بیت کے خانوادے میں، بیوت اہل بیت میں، ان کے گھروں میں، ان کے بیوت شرف میں، جو ان کے شرف کے گھر ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی جو منزلت ہے وہ گلی میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، ہر ایک کو بتایا جائے. یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ ابو الفضل عباس کا ذکر، ابو الفضل عباس کا تذکرہ آپ کو واقعہ کربلا سے کہیں اس سے پہلے نہیں ملے گا. ملے گا تو بڑا مختصر. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مقامات بھی ہوتے ہیں ان ہستیوں کے، وہ ان کا امام وقت جانتا ہے، ان کی مخدرات جانتی ہیں، ان کے گھر کے افراد جانتے ہیں. ان کے کمالات گھروں میں رہتے ہیں، ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، کیونکہ ان کو دکان نہیں چلانی. گدی نشین، سجادہ نشین، مخدوم، پیر، مرشد، ولی، یہ سب ان کے استہزاء قسم کے، تضحیک آمیز قسم کی چیزیں ان کے نہیں ملتی. جب یہ چاہیں گے تو کمالات کو پھیلائیں گے. یہ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اور اس کا مطلب یہ کہ جب ابو الفضل عباس کی شخصیت مشہور نہیں ہے کوفے میں، تو اب کسی ایسے کو بھیجنا ہے کہ جس کو زحمت نہ ہو، وقت نہ لگے اپنا آپ بتانے میں. مسلم ابن عقیل کو بھیجا جائے. یہ انسانی سطح پر میں نے آ کر آپ کے سامنے بات کی تو مسلم ابن عقیل کو بھیجا. 11 ذیقات کو جناب مسلم ابن عقیل تشریف لائے. کہاں پر؟ کوفے میں. اور پھر اس کے بعد بیعت کی. 15 سے 18 ہزار لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر اس کے بعد واقعات یہ آئے کہ عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا کہ حسین ابن علی مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. اب یہاں پر کوفے والوں کا کردار ہے کہ جو بہت زیادہ برے الفاظ میں کوفے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سجاد نے اور بی بی زینب نے جب یہ قافلہ پہنچا کربلا کے بعد کوفے، تو کوفے والوں کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا. لیکن وہ ان کوفے والوں کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور مدد سے منہ موڑ لیا. اب یہ قیامت تک کے لیے کوفے کو آپ برا مت کہیے. اسی کوفے میں توآ جیسی تنہ تنہ اکیلی خاتون بھی ہے. اسی کوفے میں حبیب بن مظاہر بھی ہیں. اسی کوفے میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی ہیں. اسی کوفے سے تمام کے تمام لوگ جو شہداء کربلا ہیں. مدینے کے شہداء واقع کربلا میں بالکل نہیں ہیں، مگر یہ کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے جتنے شہداء ہیں وہ سب کے سب کوفے سے ہیں. اور وہ کوفے کے وہ لوگ جو بہت بڑی تعداد جو یمن سے کوفے آئے تھے جناب امیر المومنین کی دور امامت اور دور خلافت میں. لہٰذا جناب مسلم بن عقیل 11 ذیقات کو جب آئے تو جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان بنے. اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی کہ ہمارے ساتھ بیعت کر لیے، لہٰذا کام یہ کیا جائے کہ اب کسی طرح سے کوفے کے انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے. اگر اب یہ آپ اس بات کے اوپر ذرا توجہ کیجیے اور کوفے والوں کی مرتبے کو اور سطح کو معین کیجیے اس واقعے کے ذریعے جو اب بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ کیا راز پوشیدہ ہے اس میں کہ حسین کوفے نہ پہنچ پائیں. اس کا مطلب ہے کہ کوفے کی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے مولا کو دیکھ کر اب یہ کسی کے قابو میں نہیں آنے والے. یہ کوفے والوں کا مثبت تعریفی پہلو ہے. اگر جو شخص اپنے مولا کو دیکھ کر ایک جوش جذبے کا مظاہرہ کرے تو یہ تعریفی پہلو ہے. اگرچہ مولا کو نہ دیکھے، اپنے سر پر تلوار دیکھے تو امام حسین کا ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کوفے والوں کی محبت تھی امام حسین کے ساتھ، یہ کس مرحلے پر تھی؟ محبت کے مرحلے پر تھی یا تشیع کے مرحلے پر تھی؟ یہ خود ایک بحث ہے. تو یہ جو سب ایک عجیب انداز سے بھر بھر کے باتیں کہی جاتی ہیں، آپ ان کو مت سنا کیجئے. یہ تاریخ ہے، یہ روایات ہیں، یہ مقاتل ہیں. ایک ایک مرحلے پر بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ چیزوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو تاریخ کے اوراق سے، صفحات سے نکال کر اس پر گفتگو کی جائے.
تو یہ میرے خیال سے آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ جو اتنی طاقت لگائی جا رہی ہے، اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ حسین کوفے نہ پہنچے، واقعہ آپ کے سامنے ہور کو بھیجا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ بغیر حسین ابن علی کے جذبات کی ایک سطح پر ہے، بڑے مدھم ہیں، بڑے دھیمے ہیں، اور اگر حسین کوفے پہنچ جائیں تو جذبات کی سطح ایک اور ہو جائے گی۔ مولانا پھر یہ جناب زینب نے کیوں نفرین کی اور جناب زینب نے کیوں بد دعا دی؟ امام سجاد کیوں غضب میں تھے؟ امام سجاد کیوں جلال کے عالم میں تھے؟ شہزادی کیوں جلال کے عالم میں تھی؟ بالکل حق ہے جلال کے عالم میں، تم لوگوں کی وجہ سے سید الشہداء شہید ہوئے، یہ جو تم لوگ موجود ہو۔ لیکن کوفہ اگر دنیا میں کوئی اور جگہ ایسی ہوتی تو آپ کے اور ہمارے آخری آقا جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو مسجد کوفہ میں قیام فرمائیں گے، اور وہ جو آپ سنتے ہیں کہ ادارے کا کام بھی کوفے سے ہوگا، امام کا بیت الشرف بھی کوفے میں ہی ہوگا۔ اگر کوفہ اتنی معمولی جگہ ہے تو کوفے کے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ کوفے کے اندر جو 1 درہم صدقہ کرے گا کئی گنا ثواب ہے اس کا۔ نجف میں جو 1 درہم صدقہ کرے گا کسی بھی جگہ پر گلی کوچے میں کسی کو بھی دے گا تو اس کا کئی گنا ثواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سرزمین اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے کوفہ۔ لہٰذا جناب مسلم 11 ذیقات کو پہنچے اور ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان رہے۔ خدا آپ کو ہم کو سب کو بار بار نصیب کرے مسجد کوفہ کی زیارت۔ آپ جب جائیں گے تو جب داخل ہوں گے تو دائیں طرف جناب مسلم بن عقیل کا حرم مطہر ہے، اور جب مسلم کے حرم کی روضے کی طرف منہ کر کے آپ قبلہ رخ ہو کر زیارت پڑھیں گے تو آپ کی پشت پر جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے، وہیں پر جناب مختار کا بھی روضہ ہے۔ تو اب یہ لوگ پوچھتے ہیں، چلتے چلتے بتا دوں کہ جناب مختار کی زیارت کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے، جناب مختار کی قبر فاتحہ پڑھیے آپ جا کر، اور لیکن مسلم عقیل کی قبر پر جا کے زیارت پڑھیے، مرتبہ الگ الگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اکٹھے ہوتے گئے لوگ، 15 سے 18 ہزار بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پر۔ واقعہ یہ ہوا کہ اب یہ واقعہ تاریخ میں مختلف انداز سے، بعض کہتے ہیں شریک ابن عور حمدانی حارثی، بعض کہتے ہیں ہانی ابن عروہ، دونوں میں سے کوئی بیمار ہوا، شریک بیمار ہوئے ہانی کے گھر میں تھے یا ہانی بیمار ہوئے اپنے گھر میں تھے۔ بہرحال تاریخ میں یہ واقعہ مختلف انداز سے نقل ہوا ہے، کیونکہ بہت بڑا صحابی تھا شریک ابن عور۔ اب سن لیجیے اب بات کو، شریک ابن عور یا تو بیمار ہوئے یا ہانی ابن عروہ۔ میں نے کہا نا تاریخ ہے، لیکن آپ یہ پریشان نہ ہو جائیے گا، اس وجہ سے بتاؤں گا مولانا نے تو کہا تھا کہ شریک بیمار ہوئے، یہ ہانی کہاں سے آ گئے؟ دونوں کتابوں میں ملتا ہے۔ اہم ترین مسئلہ کیا ہے کوفے کا کہ اگر عبید اللہ بن زیاد ہٹ جائے جو بڑا ظالم و جابر حکمران ہے تو کوفے کے لوگ ایک آزادی کا سانس لیں گے، اور پھر مولا حسین کے آنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور مسلم آپ کے ساتھ لوگ ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب پتہ چلا عبید اللہ بن زیاد کو کہ شریک ابن عور حمدانی حارثی یہ بیمار ہے ہانی کے گھر میں اس روایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں واقعے کو اب، تو عبید اللہ بن زیاد آئے، شریک کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں سے آپ سمجھیے ذرا ذہنیت کو، تاریخ واقعاً بڑی عجیب ہے، اور آپ تاریخ کے اندر جو گزر گئے 1000 سال 2000 سال پہلے سیاسی واقعات، ان کو آپ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ شریک ابن عور حمدانی حارثی کون ہے؟ جمل و صفین میں مولا علی کا صحابی ہے، یہ بات عبید اللہ کو پتہ ہے۔ عیادت کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ سوچنا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام تواریخ نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریخی پیمانے کچھ مختلف تھے، لوگ ایسے تھے کہ چاہے سیاسی لحاظ سے آپ کے مخالف ہوں، آپ کوفے کے گورنر ہیں صاحب، آپ کو شام سے بھیجا گیا ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ بڑے مکرم و محترم ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا شدید اختلاف ہے، دشمنی و بغض و کینے کی اور نفرت کی حد تک ان لوگوں سے۔ جمل صفین میں علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے، لیکن شریک ابن عور حمدانی کا مرحلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے تو سماجی لحاظ سے مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قبیلے کا سربراہ ہے، قبیلے کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ خوب غور سے سنیے گا ان باتوں کو۔ تو کوفے کو سمجھنا، کوفے کے اوپر کہنا کہ صاحب کوفے کے لوگ یہ تھے، اب کوئی کہے مجھ سے کہ یہ تو خود بنو ہاشم کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوفے کے لوگوں کے ایمان پر، ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہوا ہے واقعہ۔ لیکن میرا مسلسل کہنا یہ ہے کہ کوفے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ حضرات نے معذرت کے ساتھ سمجھ رکھا ہے، اور ہر وہ کوئی بھی آ کر کوفے کے بارے میں کچھ بات کہہ دے۔
لہٰذا کوفہ ایک بڑی مشکل اور بڑی کمپلیکیٹڈ جگہ ہے. اس کے جو ڈائنامکس ہیں، اس کے جو رہن سہن ہیں، اس کے جو روابط ہیں، ان کے لوگوں کی جو شعور اور عقل ہے، ان کے جو جذبات اور احساسات ہیں، ان کا جو پرسیپشن ہے، چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور پھر امیر المومنین کے زمانے میں جو کوفے کے بارے میں کہا جاتا تھا کوئی کوفی اگر ہے تو اس کی علامت کیا ہے، یہ خود اپنے مقام پر بحث ہے. لہٰذا آئے شریک ابن عمر حمدانی کہا مسلم دیکھو عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کو آ رہا ہے. سارا مسئلہ عبید اللہ ابن زیاد کی بنیاد پر ہے، وجہ پر ہے. لہٰذا جب میرے گھر میں آئے عیادت کے لیے تو اپنے ساتھیوں کے بغیر آئے گا. تم چھپ جاؤ میرے اس کمرے میں جہاں پر میں آرام کر رہا ہوں، بیمار ہوں، تم پیچھے چھپ جاؤ. عبید اللہ ابن زیاد اپنے ایک غلام کے ساتھ آئے گا، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، تو تم کمرے سے نکل کے جھٹ سے وار کرنا، عبید اللہ کو ختم کر دینا. عبید اللہ ختم ہو جائے گا. پھر کوفے کے لوگ جو ڈرے ہوئے سہمے بیٹھے ہیں عبید اللہ سے، وہ پھر اپنی حمایت کو کھلے عام کھلے بندوں اظہار کریں گے مولا حسین سے. اور مولا حسین تو رستے میں ہیں، اور پھر مولا حسین آ جائیں گے، رکاوٹ ہٹ جائے گی. اور عبید اللہ ابن زیاد کیونکہ نہیں ہوگا، مر چکا ہوگا، لہٰذا وہ کوئی سازش نہیں کر سکتا کہ حسین کو کوفے آنے سے روک دے. کوفہ حسین ابن علی کا منتظر ہے. مسلم چلے گئے. بہرحال عبید اللہ ابن زیاد آ کر بیٹھا، کافی دیر تک بیٹھا، اور ایک کوڈ ورڈ بھی رکھا گیا تھا کہ جب میں یہ کہوں کہ مجھے پانی پلانا، مسلم تم باہر نکل کے قتل کر دینا. شریک ابن عمر یا ہانی ابن عروہ جو بھی تھے، روایت کے مطابق، تاریخ کے مطابق، یہ پکارتے رہے کہ مجھے پانی پلاؤ. مسلم نکل کے نہیں آئے. غلام سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ یہاں پر خراب ہے، لہٰذا غلام نے اشارہ کیا اور نکل کر عبید اللہ ابن زیاد باہر چلا گیا. اب یہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ خاموش ہے. جب مسلم سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں قتل نہیں کیا عبید اللہ کو، تو جناب مسلم سے جو جملہ ملتا ہے تاریخ میں وہی کہ رسول خدا کو میں نے سنا ہے، یعنی روایت سنی ہے رسول خدا سے، لوگوں نے بتائی ہے، میں نے خود نہیں سنی. مسلم فرما رہے ہیں کہ الاسلام قید الفتق فلا یفتک المومن. اسلام جس کے پاس ہوتا ہے وہ دھوکے کے ذریعے وار نہیں کرتا. دوسری وجہ یہ بتائی گئی اور بعض واقعات تاریخوں میں کہ مسلم تم نے کیوں نہیں مارا عبید اللہ کو؟ کہا اس لیے نہیں مارا کیونکہ تمہارے گھر کی ایک خاتون تھی، وہ آ کر میری آبا کا دامن پکڑ کے التجا کر رہی تھی کہ میرے گھر میں عبید اللہ کا خون مت بہانا. مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد کے واقعات ہیں، ہمیں یہ واقعات کسی مستند مصدر اور ماخذ تک لے کے نہیں جاتے. مورخین یہ کہتے ہیں کہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم نے عبید اللہ کو شریک کے گھر میں قتل نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ قتل ہوتا تو دوران عیادت ہوتا، مہمان کا قتل ہوتا، اور یہ بات مسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے. اب مورخین یہاں پر وارد عمل ہوئے، اور ہر مورخ کی بات نہیں کر رہا، وہ مورخ جو خون بنو ہاشم کی طہارت کو سمجھے. اس مورخ نے یہ کہا کہ حسین ابن علی نے کس کو بھیجا ہے، لکھا کیا ہے مسلم کے لیے، یا اہل الکوفہ لقد بعثت الیکم رجلا، ایک مرد کو بھیجا ہوں، وہ اخی و ثقتی، اور بعض وابن عمی، ایک ثقہ ہے، میرا معتمد ہے، میرا بھائی ہے. یعنی حسین ابن علی گویا اپنے خاص ترین نمائندے کو، جو ظاہری لحاظ سے بھی نمائندہ ہے، امام کا سفیر بھی ہے، امام کا وکیل بھی ہے، خون ابو طالب بھی ہے، لہذا مسلم کے لیے چچا 4 انگلیاں گڑا کر دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دے. مسلم کے لیے یہ میدان جنگ میں 50-60، آپ کو پتا 300 سواروں کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد نے طوا کے گھر پہ حملے کے لیے. قابو میں نہیں آ رہے تھے مسلم. حیثیت ہے، حیثیت نہیں ہے کچھ. چچا جعفر طیار، علی بن ابی طالب، حمزہ، یہ اس گھرانے کی بات ہے. یہ میں بات آپ کی توجہ سے مجھے ابھی واقعہ یاد آیا. بھائی جنگ میں آپ کا مولا، آپ کا آقا ذوالفقار لیے دلدل پر ریڑھ لگا کر دشمن کے پیچھے جا رہا ہے. شاید واحد دشمن ہے جس نے علی کی طرف پیٹ کی ہے اور جناب امیر نے تعقب کیا ہے. عادت نہیں تھی جناب امیر کی.
بھاگتے ہوئے کے پیچھے جانے کی. واحد دشمن جو میرا ناقص مطالعہ تاریخ کا. خوب غور سے سنیے اس بات کو. حرکت ایسی کی جو شان علی ابن ابی طالب سے گری ہوئی تھی. دشمن نے حرکت ایسی کی جان بچانے کے لیے جو خون بنو ہاشم سے دور تھی. تلوار ہاتھ میں، صاحب ذوالفقار لا فتح الا علی دلدل کو ایڑ لگا کر دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ایک دفعہ دشمن نے نہایت نازیبا حرکت کی. جناب امیر نے گھوڑے کی باگوں کو موڑا اور اس دشمن کو جس کے پیچھے کافی دیر تک دوڑ رہے تھے چھوڑ کر آ گئے. کیوں؟ تاریخ یہ نہ لکھے کہ اس گھٹیا حالت میں علی نے ہاتھ اٹھایا. آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوں کر دیتے. ہم اور آپ جناب امیر کو بشر کی سطح پر دیکھ رہے ہیں، علی اپنے آپ کو خون بنو ہاشم کا وارث دیکھ رہے ہیں، رسول خدا کی حکمت کا وارث دیکھ رہے ہیں، رسول خدا کے علم کا وارث دیکھ رہے ہیں. آیا مباہلہ جناب امیر کے سامنے، آیا تطہیر سامنے، جناب امیر کے خیبر و خندق و بدر و احد و شب ہجرت کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. علی ابن ابی طالب کمزور نہیں پڑے، آپ کو طاقت دے کر گئے استدلال کی وہاں سے. کہا کہ صاحب علی ابن ابی طالب نیزہ باز تو تھے، تلوار تو قریب نہ آتے، دور سے تلوار مارتے. قتل منسوب ہوتا، ایٹریبیوٹڈ تھا، نسبت ہوتی علی ابن ابی طالب تک. دیکھو سطح یہ نہیں ہے ہماری کہ اس مرحلے پر ہاتھ اٹھائیں. لہذا اگر چچا وہ ہے اور زوجہ کا پدر علی ابن ابی طالب ہے، سوچ کے دیا تھا ہاتھ جناب رقیہ کا ہاتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں. آپ کو حکم ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ سوچ کے دو، مومن ہو، متقی ہو، تمام کی تمام چیزیں ہوں. جناب امیر المومنین چچا کا بیٹا نہ، ایسا نہیں ہو رہا سرکار. اور اس فیصلے کو جناب امیر کے، جو جناب امیر نے مسلم کے ہاتھ میں جناب رقیہ کا ہاتھ دیا، ثابت کیا مولا حسین کے اس خط نے جو کوفے جاتے ہوئے لکھا. کیا سمجھ رہے ہیں مسلم کو؟ اب یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ. اب چلیے آئیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. حبیب ان سے کہیے کہ یہ آپ کا راستہ ہے جس پر آپ دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ، اور جو آپ کی پیروی کرے. یہ پیروی حسین تک رکی نہیں ہے. حسین ابن علی نے خط لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل میرے پیروں ہیں. مسلم کے لیے مشکل کام نہ تھا، ایک قدم آگے بڑھاتے بخدا حرکت قلب بند ہو جاتی دشمن کی مسلم کی شکل کو دیکھ کر. تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن مسلم نے سوچا، مورخین نے لکھا، اور کیا واقعی شکر اللہ سعیہم، خدا ان مورخین کو واقعی جزائے خیر دے. کہا مسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں نکل کے مار تو دوں، لیکن میرے آقا، میرے بھائی حسین ابن علی نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ میں حسین کا گھر والا ہوں، یہ قتل مسلم سے منسوب نہیں ہوگا، یہ خانوادہ نبوت سے منسوب ہوگا. یہاں مسلم نے جو عبید اللہ کو چھوڑا تو ترحم کی بنیاد پر نہیں چھوڑا، آبرو آیا تطہیر کو دیکھ کر چھوڑا ہے. حسین کے سفیر نے چھپ کر وار کیا. یہ تم اتنا گھٹیا ہے خاندان تمہارا. تو وہ جو بدر و احد کے قیدیوں کی داستانیں تھیں کہ رحم دلی، وہ جو فتح مسلم کے سامنے 23 برس کی رسالت رسول خدا کی، مسلم کے سامنے جناب سیدہ کی شخصیت طیبہ و طاہرہ ہے، بھائی حسن مجتبیٰ کا کردار ہے، حسین ابن علی کی سیرت ہے، پنجتن کی عظمت ہے. تمہارے بھائی نے مارا تھا چھپ کر، عیادت مہمان، تم یہ اہل بیت نہیں ہو سکتا. حبیب تم ان سے کہو بصیرت کے مطابق. اب چلیے زیارت کی جانب. مسلم ابن عقیل کی کیا فرمایا؟ میں مسلم ابن عقیل مزحت علی بصیرت. اے مولا مسلم ابن عقیل، آپ پوری بصیرت کے ساتھ آپ نے جو حسین ابن علی نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، آپ نے وہ نبھائی ذمہ داری. کون سی بصیرت؟ رسول خدا کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے، علی ابن ابی طالب کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے، مولا حسن کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے، سید الشہداء کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے. مولانا کس حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں؟ جا کر مقتل میں خط پڑھیے، بعثت الیکم رجلا من اہل بیتی وثقتی واخی وابن عمی. میرا بھائی ہے، میرا داماد بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، میرے گھر کا قابل اعتماد فرد بھی ہے.
ٹھیس لگتی حسین کے اعتماد کو. یہ ہے مسلم. آپ نماز روزہ کرتے ہیں حلال جائز واجب طریقے سے. خبردار نماز روزے میں خلل نہ آئے, گھر میں حرام نہ آئے, گھر میں واجب کوئی فوت نہ ہو جائے. بچیوں کو پردہ سکھاتے ہیں, بچوں کو فلاں چیز, برائیاں دور, واجبات محرمات, برکت آئے. کیوں آئے بھائی؟ مولانا خدا نے یہ فرمایا, اہل بیت نے, بصیرت ہے, یہ ٹی وی چیز نہ دیکھو, وہ چیز مت سنو, یہ غیبت, تمام کی تمام بتاتے ہیں, بصیرت ہے آپ کی. کیوں؟ مولانا جنت میں چلے ہیں, مولا خوش ہو جائیں. مسلم کس بصیرت کے مالک ہیں؟ حسین ابن علی کی عظمت کے امین ہیں. لہذا اب اس کے گھر کی جناب شریک ابن عمر حمدانی حارثی کے گھر کی خاتون آئی ہو, زوجہ آئی ہو, یہ حدیث ہو, یہ سب بات کی گفتگو ہے, مورخین کہتے ہیں. لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے اپنی جو تشریح کر سکتا تھا کسی حد تک پہنچا سکتا تھا, اور الحمدللہ پہنچی یہ بات آپ تک. مزید اعلی بصیرت مقتدیا بالصالحین والنبیین. آپ نے اقتدا کی اے مسلم ابن عقیل, کس کی اقتدا کی؟ نیک لوگوں کی, ان لوگوں کی کہ جو نبیوں کے پیچھے چلے, اس سیرت کی جو تمام انبیاء چھوڑ کے گئے, اس سنت کی جو رسول خدا چھوڑ کے گئے. یعنی مسلم ابن عقیل خاص بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور کس بصیرت کے ساتھ؟ بہرحال اب وہ بات یہیں تک اس کو رکھیے. اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو پتہ چلا کہ جناب ہانی کو قید کر لیا گیا, نہایت تشدد کیا گیا, زد و کوب کیا گیا, اور عجیب بدن لہو لہان جناب ہانی کا. اور اس کے بعد مسلم اور ان کے ساتھیوں نے گھیرا ڈال دیا. ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے لشکر چل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ایک دھوکہ ہے. شام تک خبر کیسے پہنچی؟ اور لشکر آئے گا تو کم از کم 4-5 دن لگ جائیں گے. لوگ ڈر گئے. بہرحال روایت میں لکھا ہے کہ خاتون آتی تھی, کوئی اپنے بھائی کا, کوئی اپنے بیٹے کا, کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی تھی. اور اس کے بعد مسلم مغرب عشاء کا وقت ہوا, جناب مسلم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی. اور اس شہزادے کی عجیب بات یہ ہے کہ کربلا کے شہداء میں شامل نہیں ہیں, لیکن عظمت بالکل وہی ہے. عشرہ محرم میں بھی ذکر ہوتا ہے. اب جب مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ کس طرح سے میں آپ تک پہنچاؤں, کہ مسلم جب دیکھا پلٹ کر جو ہزاروں کوفے والوں نے بیعت کی تھی, اب جو پلٹ کر دیکھا تو 8-10 انسان رہ گئے تھے. یہ دوسری شرافت وجود مسلم ہے کہ کہا کہ اب دیکھو تمہارے کوئی ضرورت نہیں, تم لوگ بھی اپنے گھروں کو جاؤ. میں ایک جملہ کہوں آپ سے, یہ جو مسلم نے جملہ ارشاد فرمایا, اب تم بھی اپنے گھروں کو جاؤ, اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. مسلم 15-20 لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے تو کچھ تو ڈھارس رہے گی. آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کس سے جوڑیے؟ مسلم کے بڑے بھائی حسین ابن علی کی سیرت سے. آپ کے مظلوم آقا نے شب عاشور چراغ بجھایا تھا کہ تم میں سے آپ دیکھیے, مزیت اعلی بصیرت, مسلم کے وجود سے وہ سیرت نکل کر سامنے آ رہی ہے جو آقا سید الشہداء کی ہے. وہ لوگ مسلم کو چھوڑ کر چلے. مقتل کے الفاظ ہیں, خدا آپ کو نصیب کرے جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے اور باب الثعبان کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے مسجد کوفہ کی طرف, تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ جو علاقہ ہے جہاں بازار ہے وہ محلہ بنی کندہ, وہاں پر تھا. کہیں مسلم چاہتے تھے کہ محلہ بنی کندہ کی طرف جا کر کسی چاہنے والے کے, کسی مومن کے گھر میں پناہ لے سکیں, آرام کر سکیں, اور اس کے بعد مولا حسین کو مطلع کریں. یہ جو مسلم اپنی زندگی کو چاہ رہے ہیں کہ بچ جائے ابھی تک, یہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں چاہ رہے کہ موت سے خوف ہے, اس وجہ سے کہ مولا کو پتہ چل جائے کہ اب کوفے نہ آئیں. مسلم کا دل تڑپ رہا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ اس کوفے میں آئیں گے.
کافی دیر جب چلتے چلتے مسلم تھک گئے تو مسلم ایک گھر کے چبوترے کے باہر بیٹھ گئے. یہ وہی مومنہ ہے کہ جس کا نام مسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہے, اور کتنی عظمت والی بی بی ہے یہ مومنہ باہر آ کر بار بار دیکھ رہی تھی. بیٹا کہیے داماد جو بھی تھا, بہرحال دیر ہو چکی تھی, کئی دفعہ آتی تھی. اب جو اس نے دروازہ کھولا, دیکھا اپنے بیٹے کی راہ دیکھی یا داماد کی, دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے, مرد نامحرم. کہا کہ تم میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو؟ اکیلی خاتون ہو, تم میرے محرم نہیں ہو, غیر مرد ہو, میرے دروازے پر مت بیٹھو. کہا بی بی ایک پانی کا جام مل سکتا ہے؟ اس مومنہ نے لا کر پانی کا جام دیا. مسلم نے پانی پیا, کاسا واپس کیا. اس خاتون نے کہا تمہاری حاجت پوری ہو چکی, اب اپنے گھر کو جاؤ. کہا کہ میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے, میں کوفے میں پردیسی ہوں. کہا ان حالات میں کوفے آنے کا, ان حالات میں کوفے کیوں آئے؟ اگر کوفے میں گھر ہو کون, تعارف کرواؤ. کہا میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس گھرانے کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. جب مومنہ نے یہ سنا تو چونک کر ٹھٹک گئی. کہا مزید تعارف کروائیے. کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں, مسلم ابن عقیل. اب یہ خاتون جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میرے دروازے پر مت بیٹھو, نامحرم ہو, اب جیسے ہی پتا چلا کہ مولا کا سفیر ہے, پاٹو پاٹ دروازہ کھولا. کہا کہ مولا قدم رنجا فرمائیے, گھر آپ کا گھر ہے, جو حکم دیجیے گا. یہ کنیز لونڈی آپ کی. مسلم کو ایک حجرے میں مقام دیا, کھانا لا کر رکھا. یہ مومنہ بار بار پوچھتی تھی جا کر کہ آقا مولا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اب جو گئی تو دیکھا مسلم موجود ہیں اور کھانا خان دسترخوان, کھانا جو کا تو رکھا ہوا ہے. کہا کہ آقا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. کہا دیکھو جب تم گئی تھی نا اے ضعیفہ اے مومنہ, تو ملکتنی عینائی, میری آنکھ لگ گئی. میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا, وہ فرمانے مسلم جلدی آؤ, ہم تمہارا انتظار کر. اتنے میں اس خاتون کا داماد آیا. شک ہوا کہ بار بار یہ مومنہ کیوں اس حجرے میں جا رہی ہے. کہا کہ تم بار بار اس حجرے میں کیوں جا رہی ہو؟ اس نے قسمیں دی خدائے ذوالجلال کی. کہا تو میں قسم دیتی ہوں خدائے واحد کی, لم یزل ولا یزال کی, اس خدا کی جو قہار ہے, جبار ہے. قسمیں دی شدید قسم کی, اگر بتاؤں گی تو کسی کو راز کو فاش تو نہیں کرو گے. کہا قسم کھاتا ہوں بتاؤ. کہا دیکھو ہمارے مولا کا سفیر موجود ہے اس حجرے میں, کسی کو بتانا مت. اس نے کہا البشارہ, میں پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا, مسلم کے لیے انعام رکھا گیا. یہ سیدھا گیا دارالامارہ میں جا کر بتایا کہ مسلم میرے گھر میں چھپا ہے. اچانک مسلم کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ مومنہ گھبرائی ہوئی آئی کہ مولا گلی میں حاکم کے سپاہی آ چکے ہیں, آپ سے درخواست ہے گھر سے باہر مت جائیے گا. جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے ایک مومنہ کے گھر کو یا اس مومنہ کو نقصان پہنچے. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل, اگر شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کے آپ درمیان ہوتے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ ایک دفعہ تلوار سونت کا مقابلہ کرنا شروع کیا. بڑی عجیب جنگ کی مسلم نے. گریبان سے سپاہیوں کو پکڑتے تھے اور چھت کے اوپر پھینکتے تھے. مسلم قابو میں نہیں آ رہے تھے کسی کے. اچانک ایک عجیب کام کیا گیا, رسیوں کے گولے بنائے گئے, آگ لگائی گئی اور مسلم کے بدن پر آگ کے گولوں کے ذریعے حملہ کیا گیا.
آپ سمجھے کہ ہوا کیا؟ میں ایک جملہ عرض کروں. دیکھیے مسلم اہل بیت میں فانی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے گھرانے کی شہزادیاں شام غریبہ میں آگ کی تپش کو جلتے ہوئے خیموں میں برداشت کریں اور مسلم برداشت نہ کرے؟ حملہ بڑا شدید تھا. کہا کہ مسلم تمہیں امان ہے تلوار رکھ دو. جیسے مسلم نے جملہ سنا کہ اب جنگ مت کرو ہم سے، مسلم نے تلوار رکھی، دھوکے سے گرفتار کیا گیا. ہونٹ شہید ہو چکا ہے، دندان شہید ہیں، چہرہ خون میں تربتر ہے. ایک دفعہ مشکل کس کے عبید اللہ کے سامنے لے کر جائے گیا. کہا امیر کو سلام کرو. کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. گفتگو کی گئی. مسلم نے بڑے سخت اور شدید جوابات دیے حاکم کو. کہا کہ تم جو بھی گفتگو، تمہیں مرنا یقینی ہے، تمہاری موت کی سزا معین ہو چکی. کہا حاکم دیکھو اگر مجھے مارنا چاہتے ہو 3 وصیتیں ہیں میری. پہلی وصیت کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا، دفن کر دینا. دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے آ کر قرضہ لیا تھا، میری زرہ، تلوار اور ساز و سامان بیچ کر میرے قرضے کو ادا کروانا. تیسری وصیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی خط لکھ دے نواسہ رسول کو، کیونکہ میرا بھائی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کا ارادہ کر چکا ہے. یہ لکھ دو اب کوفے میں رسول کی بیٹیوں کو لے کر نہ ہے. گفتگو کے دوران مسلم کو تشنگی کا احساس ہوا. کہا پانی کا ایک کاسا مل سکتا ہے؟ جامع آب. جامع آب آیا، مسلم نے پینا شروع کیا. جیسا ہی ہونٹوں سے کاسے کو لگایا، پیالے میں جو پانی تھا خون سے بھر گیا. مسلم نے کٹورا پھینکا، کہا دوسرا پانی لا کر. 3 دفعہ یہ عمل ہوا، مسلم پانی نہ پی سکے. مسلم نے ایک جملہ کہا. مسلم نے یہ کہا کہ لو کان رزقا مقسوما لشربتہ. اگر میری قسمت میں پانی پی کر مرنا لکھا ہوتا تو میں پانی پی لیتا. میری قسمت میں پیاس کی موت ہے. میں یہیں سے مسلم کو مخاطب کر کے کہوں گا، اے مسلم، تمہارا آقا حسین ابن علی، تمہارا بھائی ابو الفضل عباس پیاسا جائے اور تم پانی پی کر جاؤ. یہ مسلم کے خون کی تاثیر ہے کہ مسلم بھی پیاسا جائے گا. قاتل کے حوالے کیا گیا. قاتل کہتا ہے مسلم نے دارالعمارہ کے مینارے کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی. مسلم سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں. جانتے ہیں آواز کیا آ رہی ہے؟ مسلم قاتل سے معافی مانگیں، سفارش کریں، التجا کریں کہ مجھے جانے دو. ایک ایک قدم سیڑھی پر رکھ رہے ہیں باوقار انداز سے. ذکر کیا تھا مسلم کا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ بصیرت مسلم ہے کہ حسین کے راستے میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اگر مولا روز عاشور گھوڑے سے گرنے سے پہلے یہ فرمائیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، مسلم کو دیکھیے کہ کتنا نزدیک کا رشتہ ہے. ایک دفعہ مسلم چھت پر گئے دارالعمارہ کی. بعض علماء نے مقاتل میں لکھا ہے مسلم نے صحرا میں بلندی سے اس جگہ کا رخ کیا جو مکے سے کوفے آنے والا راستہ تھا. ذوق علماء نے یہ کہا کہ مسلم حسین کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کربلا کا جو شہید گھوڑے سے زمین پر گرا، اس نے گر کر کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بیٹوں نے گر کر کہا یا ابا ادرکنی، بابا مدد کو آئیے. عباس نے کہا بھیا عباس کی مدد کو آؤ. قاسم نے کہا چچا جان مدد کو آئیے. یہ کربلا کا شہید ہے، یہ گھوڑے سے نہیں گرے گا، دارالعمارہ کی پشت سے گرے گا. اب مسلم مدد کے لیے بلائیں تو کس کو؟ صحرا کا رخ کیا. یہ دل کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارباب مقاتل نے لکھا عصر کا وقت ہے، حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں، پشت ذوالجناح پہ سنبھل نہیں پا رہا حسین. پیاس کی شدت ہے، زخم سے خون بہ رہا ہے.
ایک دفعہ حسین نے مسلم کو یاد کیا، یعنی مسلم تم نے دارالامارہ سے ہم کو یاد کیا، ہم نے گھوڑے پہ گرنے سے پہلے تم کو یاد کیا، سر قلم کیا گیا، لاش کو دارالامارہ سے پھینکا گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے مسلم کے لاشے کو دارالامارہ کے دروازے سے آویزاں دیکھا، گھوڑے پہ سوار ہوا، کوفے سے نکلا، گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا۔ میں جانتا تھا حسین مکے سے کوفے آ رہے ہیں۔ راستے میں کچھ خیمے لگے تھے۔ حسین ابن علی کا خیمہ کون سا؟ بعض مقاتل میں واقعہ اس طرح سے جو میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے خیمے کے باہر موجود تھے، بچے کئی دفعہ مسلم کا خیمہ کون سا ہے، کہا کام کیا ہے؟ کئی دفعہ جب پوچھا تو مجبور ہو گیا کہ جب میں باہر نکلا ہوں کوفے سے تو خبر دینے آؤں کہ مسلم قتل کر دیے گئے حسین کے صف میں۔ بچے گریا کرنے لگے، ایک بچی بڑے زور سے چیخ کر روئی، کہا عائشہ تو نے کیا کیا؟ یہ مسلم کی بیٹی تھی۔ حسین ابن علی باہر آئے، اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ بھانجی ہے مسلم کی بیٹی، حسین جیسا ماموں، کیا کیا ہوگا؟ کلیجے سے لگایا ہوگا۔ یتیمہ مسلم نے حسین کی آغوش میں خوب گریا کیا ہوگا۔ رقیہ بہن ہے، خیمے میں گئے ہوں گے، بہن نے بھائی کے کلیجے سے لگ کر گریا کیا ہوگا۔ ایک دفعہ جناب رقیہ نے بھائی کے چہرے کو دیکھا ہوگا، قلب کو سکون ملا ہوگا۔ میں کہوں گا اے مسلم کی یتیمہ، اے مسلم کی زوجہ، کتنی خوش قسمت ہو کہ حسین کی آغوش نصیب ہوئی۔ ایک رقیہ اور سکینہ تھی، جب باپ گھوڑے سے زمین پر گرا تو آغوش تو نصیب نہ ہوئی، شمر کے تماچے تھے۔ ارے صحرا کے